عثمان 40 دن باہر سے لوگ آتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں عثمان کو اور اس کی بیوی کو، مار دھاڑ کے اس کی بیوی کے ساتھ ہاتھ شاتھ ٹچ ٹچ کر کے وہ جناب چلے جاتے ہیں۔ عثمان کچھ نہیں کرتا، بہادر ہے عثمان۔ تم لوگ تو بڑے کہتے ہو جو ہمارے جو صحابہ ہیں نا بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، وہ مدینے میں آئے 40 دن تک محاصرہ بھی رہا ہے۔ یہ مناظر ہے بھائی سنیوں کا، سپاہی یزید کا مناظر ہے، اس کی اوقات چیک کریں۔ من قاتل بھی یہ من ہے، یہ من و من کا فرق نہیں پتا، یہ مناظر ہے۔ اللہ یاری کے سامنے بھی، میرے سامنے بھی، نہ اس کو پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ کرنا آتا ہے، پھر یہ کہ ترجمہ بھی غلط کرے گا۔ من اور من کا تو یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے تم لوگوں نے، پتہ نہیں کیا کرتے ہو، چینٹے ڈالتے ہو اس کے اوپر صرف۔ اور یہی عبداللہ بن ابی وہ تھا کہ جس نے عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت بھی لگائی، لیکن رسول نے اس پر حد جاری بھی نہیں کی۔ بتاؤ نا لوگوں کے سامنے آ کے، کیوں رسول اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ اپنی بیوی کی ناموس کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اس بندے کی ایسی کی تیسی کیوں نہیں پھری؟ بتاؤ اور آ کے لوگوں کو۔ مولا علیہ السلام کی دفعہ تو بڑی تمہاری لوگوں کی زبان چلتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں ایک ویڈیو کی جانب۔ ہمارے جواب میں ایک تکفیری سپاہی صحابہ بلکہ سپاہی یزید کے ایک مولوی نے ویڈیو بنائی ہے، نام اس کا معاویہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کتنا جو ہے وہ بندہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے جس کا نام ہی معاویہ ہو۔ اچھا جی، چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی جانب، پھر انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ ہم علی کو بہت بہادر مانتے ہیں، وہ علی کے فتوحات بھی۔ تو معاویہ یہ بتاؤ کہ حضرت علی کے زمانے میں کون سی فتوحات ہیں؟ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنا موقف بیان کیا کہ ہمارے حضرت علی بہادر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کہا کہ حضرت علی نے فتوحات کی، حضرت علی بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے۔ اب میرا جواب دے رہا ہے، فتوحات والی بات کو ٹچ نہیں کرے گا، اور جو جواب دے گا وہ آپ جواب سنیں گے، پھر آپ کو لطف آئے گا، کیونکہ اس میں جو اس نے بات کی تھی وہ کی تھی فتوحات کی۔ فتوحات والا اس نے کوئی جواب وہاں پہ نہیں دیا۔ اگر مجھے اس کا کلپ مل جائے تو میں آپ کو پھر سے سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس نے وہاں پر کیا بات کی تھی۔ ہم مسلمان نہیں مانتے کہ جو خلافت خلیفہ وقت بھی ہو اور پھر چپ کر بٹھاؤ، ہم مسلمان نہیں مانتے، ہم علی بہادر کو مانتے ہیں۔ وہی فاتح خیبر، آخر تک فاتح خیبر تھا، ایسا نہیں خلافت کے دور میں پھر وہ فتوحات گئی، وہ بہادر گئی، ایسا نہیں کہتے ہم آخر تک علی کو بہادر مانتے ہیں۔ وہ جی علی فاتح خیبر تھا اور علی کے اس میں فتوحات ہوئیں، اور علی جو ہے وہ بہادر تھا، جنگجو تھا، تو یہ ہم نے بات کی۔ اب اس کے اوپر فتوحات یا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اب دیکھے گا کیا جواب دیتا ہے، ذرا یہ آپ سماعت فرمائیے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سیدنا علی نبی کے دور میں بہادر تھے، خیبر فتح کیا، تو آخر تک سیدنا علی بہادر تھے۔ شیعہ اس کے برعکس کیا کہتے ہیں کہ سیدنا علی کے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، ان کا بیٹا گرا گیا، علی خاموش رہے، علی کی خلافت چھین گئی، وہ بھی خاموش رہے۔ ابو بکر آیا، اس نے الگ ظلم کیا، عمر آیا، اس نے بیٹی چھین کر لے گیا، وہ بھی خاموش رہے۔ سیدنا عثمان نے جو ہے وہ باغ مروان کو دے دیا، خاموش رہے۔ عثمان نے اپنے گھر جو ہے وہ رشتہ داروں کو سارے عہدے دے دیے، علی خاموش رہے۔ تو اس پر میں نے ایک الزام قائم کیا تھا، تو یہ علی سیدنا علی جو ہے وہ اہل سنت کے نزدیک علی ان کو حق سمجھتے ہیں، اسی لیے سیدنا علی کے خلاف جنگ نہیں کی، آگے تھے بہادر۔ لیکن تم یہ کہتے ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، بہادری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان میدان جنگ میں بہادری دکھائے، میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھائے، جو کہ تمہارے خلفاء کسی بھی میدان جنگ میں کوئی مہارت نہ دکھا سکے، اس لیے وہ بہادر نہیں کہلاتے، تمہارے خلفاء بہادر نہیں کہلاتے، چونکہ بہادری کا جو اصل مظاہرہ کرنا ہوتا ہے وہ میدان جنگ ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اب اگر کسی مقام پہ کوئی شخص مظلوم واقع ہوتا ہے اور وہ بعض مسالے کی وجہ سے، بعض مصلحتوں کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتا ہے یا اس کے ساتھ عوان و انصار نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بزدل ہے۔ مثال کے طور پر، یعنی اس کا لازمہ یہ ہوگا، ہم نے اسے مناظر میں بھی سوال کیا، وہاں بھی جواب نہیں دے سکا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو خود بادشاہ کے پاس زنا کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ہمارا اب ان سے سوال یہ ہے کہ وہ آپ کا منصوص جو نبی ہے وہ بہادر ہے یا بزدل ہے؟ ہمارا آپ سے سوال ہے، بہادر ہے یا بزدل ہے؟ یا اب میدان جنگ سے ہٹ کے میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ شباہت قائم ہو۔ پھر ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھیں گے۔ عثمان 40 دن باہر سے لوگ آتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں عثمان کو اور اس کی بیوی کو، مار دھاڑ کے اس کی بیوی کے ساتھ ہاتھ شاتھ ٹچ ٹچ کر کے وہ جناب چلے جاتے ہیں۔ عثمان کچھ نہیں کرتا، بہادر ہے عثمان۔ تم لوگ تو بڑے کہتے ہو جو ہمارے جو صحابہ ہیں نا بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، وہ مدینے میں آئے 40 دن تک محاصرہ بھی رہا ہے، ان کو حتیٰ کہ مسجد نبوی تک نکال دیا۔ صرف یہ نہیں کہ عثمان یہاں پر بزدل نکلا، سارے ان کے اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے ان کے مذہب کے مطابق سارے بزدل تھے، کیوں کچھ نہیں کر سکے نا ان کا۔ وہ باہر سے آتے ہیں، مدینہ جو ریاست مدینہ تھی، جو اس وقت کا خلیفہ تھا
اس کو آ کے آج میں آپ سے یہی پوچھوں کہ انڈیا آئے اسلام آباد میں 40 دن تک اسلام آباد کا محاصرہ رکھے, اس کے بعد نواز شریف شہباز شریف کو نپٹا کے چلا جائے, تو کیا کہیں گے؟ پوری دنیا میں پاکستان کی بہادری مشہور ہوگی, بزدلی مشہور ہوگی. لوگ کہیں گے بڑا پاکستان بزدل ہے یار, کچھ نہیں کر سکا, بگاڑ نہیں سکا کچھ بھی. یہی وہاں پہ کہیں گے جی وہ عثمان کو رسول کی وصیت تھی. یہاں پہ پھر وہ سارے پہاڑ ان کو یاد آ جاتے ہیں. تمہارا تو یار وہ کہتے بیٹی چین کے لے گیا, بیوی کو زد و کوب کیا. ہم یہی کہتے ہیں کہ عثمان کو مارا, عثمان کی بیوی کو مارا, گھر میں جو خواتین تھیں ان کے زیور لوٹ لیے, کپڑے تک ان کے اتار لیے, عثمان کی بیوی کے ہپ پر بھی مارا. صحابہ اور عثمان کی غیرت کہاں گئی تھی بتاؤ؟ جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. اور کہاں کیا بھی کہاں؟ مدینے میں تھا, اسی مدینے میں تھا. جس مدینے کے بارے میں تم پوچھتے ہو کہ جی. اور مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ عثمان اس وقت کا خلیفہ بھی ہے, عثمان کے پاس طاقت بھی ہے, عثمان کے پاس امان و انصار بھی ہیں. حتیٰ ان کے مذہب میں ہے کہ اگر خلیفہ وقت کے خلاف تم خروج کب کرو گے؟ اس وقت کر سکتے ہو, یعنی کسی ظالم کے خلاف خروج. خلیفہ وقت نہیں, ظالم کے خلاف خروج اس وقت کرنا جائز ہوگا جب تمہارے ساتھ امان و انصار ہوں. جب تمہارے پاس امان و انصار نہ ہو, تمہارے لیے اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں. یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے. اور یہاں پر یہ مولا علی کے لیے فوراً سوال کر دیتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ مولا علی تو وہاں پر یہ ہو گئے, وہ خاموش ہو گئے. حضرت ابراہیم کی مثال دو. حضرت لوط اپنی بیٹیاں دینے کو تیار ہو گئے, تو وہ کیا جو حضرت لوط ہیں وہ بزدل ہو جاتے ہیں؟ وہ حضرت لوط لڑتے, وہ کہتے ہیں تمہاری جرت کیسے ہوگی, تم آؤ میرے مہمانوں کا ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ, میں تمہیں بتاؤں گا کیا کیا. بتاؤ. حضرت ہارون کا ہمیں بتا دو. حضرت ہارون کی پوری قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی. حضرت ہارون نے کون سی وہاں پہ تلواریں چلا کے بندے مار دیے, یا سامری کو مار کے رکھ دیا, سامری کو سائڈ پہ لگا دیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ تمہارے ان نبیوں کا بتاؤ نا کیا بنے گا. یہ سارے منسوس ہیں, تو کوئی جواب نہیں ان لوگوں کے پاس. اب آ جائیں امام علی علیہ السلام کے. مخالف تھے تب وہ گرم اور عثمان کے, پھر بھی جنگ نہیں لڑی. تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک علی بہادر ہے, تمہارے نزدیک علی جو ہے بزدل تھا. تو اب یہ کہتا ہے کہ علی نے کون سی فتوحات کی ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں نے یہ بھی کہا ہے سیدنا علی ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی خلافت کی ہے. ٹھیک ہے, تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو سمجھا کہ اسے جنگ کرنی چاہیے, جنگ کی. جنگ جمل لگی, جنگ صفین لگی, جنگ نہروان لگی. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں حضرت علی نے ڈنکے کی چوٹ پر خلافت کی ہے. تمہارے نزدیک حضرت علی کی خلافت کیا ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں. ابھی یہ دیکھیے گا جناب, حضرت علی کی خلافت جو ہے وہ ان کے نزدیک کیا ہے, یہ ملاحظہ کریں. شاہ ولی اللہ سے چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ڈنکے کی چوٹ پہ کی اور بڑی جناب خلافت کا. ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء. کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. فتنوں کا بیان کر رہا ہے کہ جی اب دیکھیے گا مولا علی کی خلافت کو یہ کیسے ڈسکرائب کرتا ہے. کہتے ہیں حضرت نے ان حدیثوں میں جو تواتر مانوی کے پہنچ گئی, حضرت عثمان شہید ہو گئے, ان کی شہادت کے قریب ایک فتنہ عظیم برپا ہوگا جو لوگوں کی وعد و رسموں کو بدل گیا. اس وقت آفت عالمگیر, جو زمانہ اس فتنے سے پہلے کا تو اس کو آپ نے طرح طرح کی خوبیوں کے ساتھ موصوف کیا, اور جو زمانہ اس کے بعد کیا اس کو انواع اقسام کی برائیوں سے یاد فرمایا. اور اس فتنے کے بیان میں آپ نے انتہائی درجے کی توضیح کی, یہاں تک کہ اس بیان کا اس فتنے پر منطبق ہونا جو واقع ہوا کسی شک پر پوشیدہ نہ رہا. اور حضرت نے نہایت واضح بارے میں فرمایا کہ اس فتنے سے خلافت خاصہ کا انتظام ٹوٹ جائے گا, اور زمان نبوت کی جو برکتیں ہیں باقی ہوں گی وہ چھپ جائیں گی. عثمان تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی خلافت خاصہ اور کا جو نظام ہے وہ بھی ٹوٹ گیا, اور نبوت کی برکتیں بھی ختم ہو گئیں. کس کی خلافت میں؟ مولا علی کی خلافت. اس بات کو آپ نے ایسا کھول کر بیان, اصل حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھ گیا, حجت الہی اس کے ثبوت سے قائم ہو گئی. اس خبر کا ظہور خارج میں اس طرح ہوا کہ حضرت مرتضیٰ باوجود, اب یہ اس خبر کا ظہور کہ جناب زمان نبوت کی برکتیں ختم ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا. اب دیکھیے گا ان کے اس خلیفہ راشد کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ راشد ہیں, دہلوی صاحب کیا کہتے ہیں. حضرت مرتضیٰ باوجود ثوابق اسلامی میں راسخ القدم ہونے اور باوصف کثرت و اوصاف خلافت خاصہ, اور باوجود اس کے کہ یعنی ان میں خلافت خاصہ کی خصلتیں تھیں, اس کے ان کے لیے بیعت کا انعقاد ہوا, اور رعیت کا احکام الہی میں ان کے لیے متعینہ ثابت ہو گیا. خلافت میں متمکن نہ ہوئے, ڈنکے کی چوٹ پہ خلافت کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں خلافت میں متمکن نہ ہوئے, اور اطراف ملک میں ان کا حکم ناقد نہ ہوا. یہ دہلوی نے, یہ معاویہ بیچارے کو کیا کہیں, یقین کریں ہمیں بھی تعجب ہوتا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ متمکن نہ ہوئے. تو لہٰذا اب یہاں سے اس معاویہ نے جو یہاں پہ بات کی تھی کہ جناب ڈنکے کی چوٹ پہ کی, حضرت علی بہادر تھے وغیرہ وغیرہ, تو وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اچھا جی, اور بھی آگے بہت کچھ اس نے بیان کیا ہے, لیکن ابھی اس کو مکمل بیان نہیں کرتے, فقط ہم اسی ایک ٹکڑے کو بیان کرتے ہیں. ورنہ آپ یقین کریں, یہ میں صرف آپ کو دکھاتا ہوں, یہ
اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہیے فصل پنجم پہ شروع کریں، صفحہ نمبر 479 پہ جائیں، 480 پہ جائیں، 521 پہ جائیں، 522 پہ جائیں، 552 پہ جائیں، 553 پہ جائیں، 555 پہ جائیں، 56 پہ جائیں، یہ آپ جائیں گے تو یہ ساری آپ کو مولا علیہ السلام کی خلافت کی وہی بیان کرے گا جو ہم نے ایک ہی نقطے میں بیان کر دی کہ وہ اتنے اوصاف تھے لیکن ان کی خلافت میں نہ ان کا حکم نافذ ہو سکا نہ کچھ ہو سکا۔ اچھا جی، اس میں مانیں کون تھے ان کے اپنے صحابہ؟ آگے سنیں۔ صفین لگی تو کہ نہروان لگی، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ سیدنا علی جس طرح جنگجو تھے اس طرح جنگیں کی انہوں نے، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، یہ میری بات الحمدللہ ثابت ہے۔ جنگ جمل صفین نہروان کے ثبوت موجود ہیں واضح، اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ بھائی فتوحات اس پہ تو اصل نے کوئی بات ہی نہیں کی نا، ثابت ہے وہ کہ جنگجو تھے، یہ تو کوئی اندھا کانا بھی جس کا کیا کہیں انکار نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا انکار کرنا، حضرت علی کے جنگجو ہونے کا انکار کرنا گویا ایسے ہے جیسے دن ہے لیکن سورج نہیں ہے، دن ہے لیکن سورج نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے، یہ کوئی ایسا بندہ نہیں کرے گا، روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہاں عمر کے لیے مشکل ہے، ابو بکر عمر عثمان کے لیے وہ کوئی بھی ثابت نہیں کر پاتا۔ دوسرے یعنی دوسرے علاقے فتح کرنا، تو اس کی آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ آپ کو سجاد ذرائع کی زمین بھائی اب یہ بیچارہ یو ٹرن مار گیا، خود ہی دعویٰ کر رہا ہے فتوحات ماشاءاللہ ہیں، تو وہ تم ثابت کرو نا، وہ ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی، ہم نے تم سے سوال کیا بھائی فتوحات جو تم کہہ رہے ہو وہ فتوحات ثابت کرو امام علی علیہ السلام کی اپنے مذہب کے مطابق، ہمارے مذہب کے مطابق تو واقعی اہمیت نہیں رکھتی، جیسے آگے کہتا بھی ہے۔ فتح کرنا کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، اور آپ کے نزدیک بھی یہ خلفاء نے جو فتوحات کی ہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہیں ہے، آپ کے نزدیک ساری فتوحات غیر شرعی فتوحات تھی، بالکل جو ایران نے سیدنا عمر نے فتح کیا ہوا آپ کے نزدیک غیر شرعی فتح تھی، بالکل ٹھیک ہے؟ تو آپ کے نزدیک زمین فتح کرنا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ہاں ہمارے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو موقع نہ مل سکا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی تم نے بات ثابت کرنی تھی، اب اس بیچارے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی میں نے ثابت کیا کرنا ہے، تم نے اپنی بات ثابت کرنی تھی فتوحات کو، ہمارے نزدیک حیثیت نہیں ہے، ہم نے تو اصلاً یہ بات ہی نہیں رکھی، ہم نے مولا اسلام کی فتوحات کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ تم کو بھی تمہارے نزدیک تو فتوحات ثابت نہیں ہے، جب ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تم کر رہے ہو تو تم نے ثابت کرنا ہے، پھنس چکے ہو نا۔ آگے سنیں۔ لیکن اپنے حکومت میں جنگیں کیے، بہادری دکھائی ہے، تمہاری طرح تکیہ نہیں کرتے تھے، تم سیدنا علی کو اپنے دور میں تکیہ والا مانتے ہو، تراویح بھی جاری رکھی انہوں نے، اور متع کو بھی حلال نہ کر سکے، ساری باتیں جو خلفاء نے کی تھی سیدنا علی وہ جاری رکھی، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے نزدیک شیعہ مذہب مولا علی نے جاری نہیں رکھی، مولا علیہ السلام نے منع کیا، لوگ جو تھے چونکہ دین عمر کی طرح نافذ نہیں ہوتا نا، جس طرح دین عمر نے نافذ کیا ویسا نہیں ہوتا، عورتوں کو مارنا، یعنی وہ گریا کر رہی ہیں تو دین نافذ کرنے کے لیے عورتوں پہ تشدد کرتا تھا، یعنی عمر کی روش یہی تھی کہ وہ خواتین کو مارتا تھا، کانا یضرب علی النساء، یعنی کانا یضرب النساء، یہ الفاظ ہیں زہری کی سند کے ساتھ جو مصنف میں آئے ہیں، اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو احناف کے منہج کے مطابق تو اس کی یہ روایت بھی یعنی مرسل ہے لیکن قابل قبول ہے، اور اس کے کئی شواہد جو ہیں وہ پاتے ہیں، یہ ملاحظہ کریں۔ ان معمر زہری کان عمر یضرب النساء والخدم، یعنی غلاموں کو نوکروں کو کیا کرتا تھا عمر؟ مارتا تھا، اس کی عادت تھی، یہ بہادری تھی، یہ عمر کی بہادری تھی، اور یہ اس طرح دین نافذ کرتا تھا، وہ کبھی ابو بکر کی بہن کو مارتا تھا، کبھی جناب وہ اپنی بیوی کو مارتا تھا، یہ دین نافذ کرتا تھا۔ دین کا نفاذ امام اور معصوم اور نبی جس انداز سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابلاغ کرنا، حضرت علی نے شیعہ مذہب کے مطابق ابلاغ کیا، لوگوں نے نہیں مانا، لوگوں نے کہا واہ عمرہ واہ عمرہ، عمر کی سنت جا رہی ہے، عمر کی سنت جا رہی ہے، تو کبھی بھی خدا کا نمائندہ زبردستی کوئی چیز نافذ نہیں کرتا۔ ہاں تمہارے مذہب میں چونکہ یہی چیز ہے، تشدد ہے، اور وہ جنگوں میں لوگوں کی آنکھیں نکال کے، وہ تو کبھی فتوحات پہ بات ہوگی، بتاؤں گا کہ ان کی فتوحات میں کیا سین تھا، 20-30 ہزار افراد کی آنکھیں نکال کے یہ لوگ اسلام پھیلاتے رہے ہیں، تبھی تو آج ایک جو غرب سے آیا ہوا ہوگا مستشرق ہوگا وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا اسلام یہ ہے تشدد، اور اس لیے آج جو دہشت گرد جو سمجھا جا رہا ہے نا مسلمان کو، وہ ان لوگوں کی وجہ سے سمجھا جا رہا ہے، داعش کی وجہ سے سنی، سلفیوں کی وجہ سے سنی، سپاہی صحابہ کی وجہ سے سنی، یہ سارے ان سنیوں کے، کیونکہ ان کے مذہب میں دہشت گردی ہے، تو دہشت گردی کی وجہ سے آج اسلام داغدار ہے، چونکہ حضرت عمر بھی یہی کام کیا کرتے تھے، اور میں دکھاؤں گا ان کی آگے چل کے دہشت گردیاں بھی دکھاؤں گا کہ حضرت علی زہرا کے گھر پر دھمکی دیتے ہیں، کس لیے یہی دہشت گردی کرتے ہیں تاکہ وہ بیعت کر لیں، دہشت گردی سے خلافت نافذ کی، دہشت گردی سے تم لوگوں نے سارے کام کیے ہیں، اور کہتے ہو کہ جی اس کو نہ بہادری کا نام دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو اسلام کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اب فتوحات کا میں بتاؤں کہ ان کے ابن تیمیہ کیا کہتا ہے، وہ دیکھیں امام علیہ السلام کی خلافت کو کیسے ڈسکرائب کرتا ہے، یہ ذرا آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ ابن تیمیہ جو ہے نا یہاں پر
آ کر کیا کہتے ہیں، منہاج سنت النبویہ ابن تیمیہ جزء سادس چھٹی جلد ہے، والخلفاء ثلاثہ فتح الامصار، بھائی تینوں خلفاء نے بڑے شہروں کو ملکوں کو فتح کیا، وا اظہر الدین فی مشارق الارض و مغارب، دین کو جناب پھیلا کر، یہ ایسا دین پھیلایا نا، آخر میں داعش نکلی ہے، سپہ صحابہ اس سے نکلی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ولم یکن معہم رافضی، ان کے ساتھ کوئی رافضی بھی نہیں تھا، انہوں نے دین پھیلایا، بل بنو امیہ بعدہم، لیکن ان کے بعد بنو امیہ آئے، ما انحراف کثیر منہم، یعنی ان میں سے کئی جو ہے وہ منحرف تھے، حضرت علی علیہ السلام سے بغض بھی رکھتے تھے، برا بلا بھی کہتے تھے، غلبوا علی مدائن الاسلام کلہا من مشرق الارض الى مغربها وکان الاسلام فی زمنہم اعد منہ فیما بعد ذلک بکثیر، وہ بڑا عزیز رہا اسلام، بڑا غالب رہا اسلام، سبحان اللہ۔ آگے چلے جی، وقد صنف بعض علماء الغرب کتابا کبیرا فی الفتوح، وہ کہتے ہیں بہت سے علماء غرب نے کتابیں لکھی ہیں فتوحات پر، انہوں نے کیا کیا، فتوحات نبی کا ذکر کیا، فتوحات خلفاء کا ذکر کیا، کن کن کی فتوحات کا ذکر کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، ولم یذکر علی مع حبہ لہ و موالاتہ لہ، باوجود اس کے کہ علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے دوستی رکھتے ہیں، لیکن علی کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ لأنہ لم یکن فی زمنہ فتوح، علی کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں تھی۔ یہ اپنی پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہم علی کو جنگجو مانتے ہیں، علی نے وہی فتوح، جیسے فاتح خیبر تھا ویسے اس نے فتوحات کی، یہ کہہ رہے ہیں لم یکن فی زمنہ فتوح۔ اب میں نے کہا نا ابن تیمیہ اور یہ ان دونوں کی شروع سے دونوں میں سے ایک اچھے سے جھوٹا ہے، اب وہ کون جھوٹا ہے وہ آپس میں فیصلہ تم لوگ کر لینا، لیکن بھائی جاہل جتنا یہ ایسا ہے کہ جو اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ آگے چلتے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کرتے کیونکہ اس کو ہم بہت زیادہ ایکسپوز کر چکے ہیں۔ سیدنا علی بزدل ہیں، بزدل ہیں، بزدل ہیں، ٹھیک ہے جی، آگے سنیں۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کی زبانی کا سنوا دوں، بڑا دلچسپ ہوگا، یہ کہتے ہیں حضرت علی کو وہ مانتے ہیں بڑے بہادر جو خلافت پہ ڈنکے کی چوٹ پہ آئے۔ ابھی میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ والا بھی دکھا دیتا ہوں، ذرا یہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ یہ ذرا سنیے کسی کی جنید الرحمان کی پوڈ کاسٹ میں حضرت علی کے بارے میں بیچارہ پھنس جاتا ہے، جنید الرحمان ایک بات کرتا ہے تو یہاں پہ حضرت علی کو نا بالکل وہ جناب وہ ابھی یہاں پہ بہادر اور شجاع بتا رہا ہے، یہاں پہ دیکھیے کیا بتاتا ہے، یہ ذرا دلچسپ ہے، سماعت کیجیے۔ قاتلین عثمان کس کی جماعت میں تھے؟ اس کے لگے نہیں تھے وہ، اچھا پوری دنیا کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، تو پھر آپ اس معاملے میں حضرت علی کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ سیدنا علی کو معذور سمجھتے ہیں؟ حضرت علی کو تو پتا تھا، یہ بات پتا تھی، میں تبھی تو کہہ رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، میری بات اچھا سن لیجیے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر کسی میں ہاتھ ڈالتے تو ان کے لیے مسئلہ بنتا تھا کہ دوبارہ ہوتی بغاوت۔ اسی سے چاہتے تھے کہ ابھی کیا کہہ رہا تھا، ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جس جنگ جمل بھی لڑی، جنگ صفین بھی لڑی ہے، اور جناب بڑی فتوحات وغیرہ، وہی فتوحات جو خیبر بلا علی تھا وہ اپنی خلافت میں ڈنکے کی چوٹ پہ آیا، اور قاتلین عثمان علی کے رکاب میں کہا کہ وہ پھر تھوڑے سے مسئلے تھے نا، مسئلے ہو جاتے نا، وہ بغاوت ہو جاتی، یہ کہیں بات کہیں شجاع قاتلین عثمان کو اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں مولا علی السلام۔ جی تو ناظرین، اب میں نے یہ کہا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر میں موجود جو قاتلین عثمان تھے، جو عثمان رضی اللہ عنہ کے باغی تھے، ان سے بدلہ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ مصلحت کی ظاہری بات ہے، سیدنا علی کو لوگ چاہیے تھے، جماعت چاہیے تھی، مصلحت تھی، اور مصلحت یار تعجب والی بات ہے، ہنسی آئے گی آپ لوگوں کو، بیچارہ معاویہ کام ہی ایسا کر کے گیا نا کہ چھوٹے چھوٹے معاویہ آج کل پریشان ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لشکر میں جو قاتلین عثمان تھے ان کو اس لیے کچھ نہیں کہا چونکہ ان کو لوگ چاہیے تھے۔ ابھی لوگ کس لیے چاہیے تھے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لے، تو اس معاویہ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین جن لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی تو چاہتے تھے بدلہ، تو وہ مولا علی کے ساتھ ہو جاتے اور کہتے ان قاتلوں کو جو ہے نا بدلہ لیں گے، تو پھر مولا علی سے جنگ کیوں کر رہے تھے؟ بھائی لوگ چاہیے تو وہ تو طلحہ زبیر سارے مولا علی کے ساتھ ہو جاتے، کیوں نہیں ہوئے پھر؟ افراد تو وہ سب کا مطلوب ایک تھا، حضرت علی آپ ان کے مطابق قصاص چاہتے تھے، طلحہ زبیر عائشہ قصاص چاہتے تھے، معاویہ امریاض قصاص چاہتے تھے، تو یہ مولا علیہ السلام کا ساتھ دیتے نا کہ بھائی ان چند لوگوں کو، کتنے لوگ تھے وہ بتاؤ، کتنے لوگ تھے وہ، ان سب سے بہت زیادہ تھے، تو وہ ان کے ساتھ ہوتے، مولا علیہ السلام ان قاتلین کے ساتھ جنگ کرتے، بجائے اس کے کہ وہ قاتلین کے ساتھ جنگ کرتے یہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کہ جو قصاص کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیسے شجاعت مصلحت، یہ ہمیں مسئلے سمجھا دے بھائی کوئی یہ ہمیں تو مسئلے سمجھائے، یہ ٹیکنالوجیا ناسبی ٹیکنالوجیا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سیدنا علی کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس مسئلے کے تحت سیدنا علی نے اگر وقتی طور پر بدلہ نہیں لیا ان قاتلوں کا، وقتی طور پر کیا کبھی نہیں لیا بھائی، تمہارے مطابق جو اسی پروگرام میں کہتا ہے کہ محمد بن ابی بکر وہ عثمان کے قتل میں اس کو معاویہ نے مروایا، حضرت علی نے اس کو گورنر بنا کے بھیجا تھا وقتی طور پر، اب بھی مسئلہ چل رہی ہے، پھر یہ بولیں گے ہم مصلحت کے تحت جو ہے نا ان کو گورنر بنا کے بھیج دیا، پھر مصلحت کے تحت جو ہے محمد بن ابی بکر جو مولا علیہ السلام کا لپالک تھا، مولا علیہ السلام کا بیٹا شمار ہوتا تھا، ان کو وہ اس کو یہ قاتلین عثمان کی مد میں قتل کروا کے بیٹھے ہیں معاویہ کے ہاتھوں، لیکن مولا علیہ السلام نے وقتی طور پر نہیں لیا، بعد میں تو مولا علیہ السلام نے قاتلین عثمان کو جناب وہ وزارتیں دی ہیں، پروٹوکول دیا ہے، تو اب یہ اس کو معمول کر رہا ہے بزدلی پر، ٹھیک ہے۔
کہ یہ بزدلی تھی نوز باللہ. کیا تھا؟ اگر یہ بزدلی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بزدلی دکھائی تمہارے ہاں نزدیک. اب اس بیچارے کو آج تک دلیل دینے کی تمیز نہیں آئی. اب یہ ایسی دلیل دے گا جس میں اب یہ خود پھنسے گا, کئی جہتوں سے پھنسے گا. بخاری دیکھو ذرا, بخاری کی کتاب التفسیر ہے اور ہے باب قوله سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم, یہ ہے ٹھیک ہے جی, روایت 4905. یہ ہے کہ بھئی مہاجر انصار کا آپس میں اختلاف ہوا, پھر جو ہے وہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا اس نے کہا کہ جب مدینہ جائیں گے ہم تو ان ذلیلوں کو, نعوذ باللہ مہاجرین کو ذلیل کہہ کر اس نے کہا کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے. تو یہ بات سیدنا نبی کو پہنچی تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑے, میں اس منافق کی گردن اڑا دوں عبداللہ بن ابی کی. تو اللہ نے کیا فرمایا, داہو, چھوڑ دو اس کو, لا یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ, کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو ہی مروا رہا ہے. بظاہر تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے نا. اب بڑی زبردست بات ہے, اپنے منہ سے پھنسا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے لیے صحابی کا لفظ بھی استعمال کیا رسول اللہ نے کہ بھائی, اور یہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ پھر لوگ یہ کہیں گے محمد اپنے اصحاب کو مروا رہا ہے, یعنی صحابی کا اطلاق منافق پہ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی صحابہ منافق جو ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا, جبکہ ہم کہتے ہیں بھائی ایسے صحابہ میں لوگ تھے صحابی لیکن منافق تھے. اپنے منہ سے اس بات کو قبول کر رہا ہے. صحابی دکھاتا ہے اپنے آپ کو, حالانکہ یہ منافق, ٹھیک ہے. تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اپنے آپ کو صحابی دکھاتا ہے, بالکل ایسے ہی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ ان کو صحابی بولتے ہو لیکن وہ سارے ہیں منافق. اسے کہتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھ سے انسان اپنے آپ کو ذبح کر لے. ٹھیک ہے, یہ بیچارے اپنے مذہب کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں. یعنی معاویہ کہ میں نے کہا نا, معاویہ کی حرکتیں ہی بڑے معاویہ کی حرکتیں ایسی تھی کہ چھوٹے معاویہ بیچارے اس طرح سے ذلیل رسوا ہو رہے ہیں. مروا رہا ہے. اس لیے اگر مسئلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا عبداللہ بن ابی کو, تو اس کے نزدیک وہ کیا ہے, یہ اللہ کے نبی کی بزدلی ہے. ہمارے نزدیک میں تمہاری روایت ہے تو ہمارے اوپر استدلال پیش کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہاری روایت ہے. اس بیچارے کو کہا نا کہ بڑے معاویہ کی حرکتیں ایسی تھیں کہ چھوٹے معاویہ سارے پریشان ہیں کہ بھائی تمہاری بخاری کی روایت ہے, اس کو ہمارے لیے استدلال کے طور پر پیش کر رہا ہے. یہ ان لوگوں کی عقل ہے, یہ ان لوگوں کی سائنس اور منطق ہے. بھائی تم آ کے جواب بھائی بولو مصلحت کون سی مصلحت تھی, بتاؤ نا ہمیں. کہ ایک بندہ اسلام میں رکھنا ڈال رہا ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا. اور یہی عبداللہ بن ابی وہ تھا کہ جس نے عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت بھی لگائی لیکن رسول نے اس پر حد جاری بھی نہیں کی. بتاؤ نا لوگوں کے سامنے آ کے, کیوں رسول اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ اپنی بیوی کی ناموس کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اس بندے کی ایسی کی تیسی کیوں نہیں پھیری؟ بتاؤ اور آ کے لوگوں کو. مولا علیہ السلام کی دفعہ تو بڑی تمہاری لوگوں کی زبان چلتی ہے, وہاں پہ جب مصلحت بولی جائے بولو کائے کی مصلحت, یہ تو بھائی بزدلی ہے. تو یہاں پہ تو تم اپنے منہ سے اگل رہے ہو کہ حضرت رسول اللہ نے یہاں پر کچھ نہیں کیا. عائشہ کے اوپر یہی بندہ زنا کی تہمت لگاتا ہے, باقیوں کے اوپر حسان بن ثابت کے اوپر اور جناب مستہ کے اوپر حد جاری کی رسول نے, اس کے اوپر نہیں کی. کیوں؟ دو چیزیں ہیں, رسول اللہ تمہارے مذہب کے مطابق ڈرتے تھے اس سے, یا پھر جو تمہارے مذہب کے مطابق رسول اللہ بھی بہادر نہیں تھے. ایک ہی چیز ہوگی نا. اسی کا اصول ہے نا بھائی, میرا اصول تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دے گا کہ اللہ کے نبی نے اصول میرے جو تم نے بنایا تھا میں نے اس کے تحت تمہاری کتابوں سے جواب دیا. اب تمہیں چاہیے تھا میری کتابوں سے جواب دیتے, میرے لیے میرے مسلمات کو پیش کرتے, اپنی کتابوں سے کہانیاں نہ سناتے. اتنی تو تم لوگوں میں عقل ہے, اور کرتے ہو تم لوگ مناظرے کے چیلنج. یہ مناظر ہے بھائی سنیوں کا اور سپاہی یزید کا مناظر ہے, اس کی اوقات چیک کریں. جواب دینا مجھے یہ دے رہا ہوں اور کیا, یہ تمہیں جواب ہی ہے. ابھی تم ڈیٹ تو ہو نا, اتنی اسکن سر, یعنی آپ جا کے مناظرے دیکھ لیں, آپ جا کے مناظرے دیکھیں. میں چیلنج کرتا ہوں, توہین انبیاء کے اوپر یہ بیچارہ ایک چیز کا بھی جواب نہیں دے سکا, ایک چیز کا بھی جواب نہیں دے سکا. انبیاء کے اس نے کوئی نام انبیاء کا دفاع تک نہیں کیا, آخر تک بھاگتا رہا. اب جتنے مناظر اٹھا لیں آخر تک بھاگا ہر چیز میں. اب تھوڑی دیر بعد ایک ایسی بات کرے گا جو اس کی اپنی پچھلی بات کے مخالف ہوگی. کیا ہو گیا؟ اسے کہتے ہیں کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ قادری نے عثمان کا سیدنا علی کو پتہ نہیں چلا لیکن مجھے پتہ چل گیا, ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لشکر علی میں تھے بھی لیکن پتہ بھی نہیں تھا.
اب اس بیوقوف کو کون سمجھا ہے کہ لشکر میں ہونا اور ان کا پتہ ہونا یہ زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا. لشکر میں موجود تھے یہ پتا تھا, لیکن وہ کون کون تھے یہ پتا نہیں تھا. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل مدینہ میں منافق ہیں. اہل مدینہ میں کیا ہیں؟ منافق ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ نے خبر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم, کہ نبی آپ کو نہیں جانتے, ہم یعنی اللہ جانتا ہے اس کو. اچھا, تو اب یہ کوئی اہل مدینہ میں منافق تھے, اے نبی آپ نہیں جانتے, ہم جانتے, اللہ جانتا ہے. اور پچھلی تھوڑی دیر پہلے اس نے روایت پڑھی ہے اہل مدینہ میں ہی عبداللہ بن ابی کے بارے میں. عمر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. پھر اس کا کیسے پتہ تھا؟ یعنی اس آیت کا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو شان نزول ہے, جو اس آیت کے بارے میں روایات ہیں اہل سنت کی, وہ کیا ہیں کہ اس آیت کے نزول تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد منافق ہیں. یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اس وقت رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا. اور اسی قرآن مجید میں ہے کہ تم منافقین کو ان کے لحن کے ذریعے, اگر ہمیں وہ مجھے آیت مل جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لحن کے ذریعے اے نبی تم پہچان سکتے ہو. اگر مجھے آیت مل جاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں, ہاں, اور یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 30 ہے. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, کہ اور اگر ہم چاہتے آپ کو ان کی نشاندہی کر دیتے پھر آپ انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیتے, اور آپ انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, یعنی منافقین کو آپ آرام سے ان کے لحن قول سے پہچان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پہ کہا کہ آپ منافقین کو اس انداز سے پہچان لیں گے, اس انداز سے پہچان لیں گے. اور ابھی خود پیچھے روایت پڑھ رہا ہے کہ عمر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق گردن اتار دوں. وہ بھی کہاں پہ ہے؟ مدینہ میں ہے. اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتہ تھا منافق ہیں, یہ نہیں پتہ تھا کون ہے. اچھا, پھر محمد بن ابی بکر سے جو انتقام لیا, مجھے تم لوگ یہ بتاؤ کہ محمد بن ابی بکر کو مارا وہ جو مولا علیہ السلام کے رقاب میں تھا, مولا علیہ السلام کو اس کا نہیں پتہ تھا کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ عثمان کے خلاف یہ ساری کام کرنے والا تھا. ان کو پتہ تھا, انہوں نے جا کے اس کو قتل کر دیا. کیا بات ہے ان کی, یعنی لوجک چل رہی ہے اپنی طرف سے جو مرضی بنائی جاؤ کہ مولا علی کو یہ نہیں پتہ تھا, مولا علی کو وہ پتہ تھا. اچھا, اب یہ ایک دلیل دے گا اور اس دلیل میں بہت برا پھنسنے والا ہے. کوئی کہے کہ بھائی ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ منافق مدینہ میں ہیں لیکن نبی جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیوقوف بندہ ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ لشکر علی میں منافق تھے, یہ علی کو پتہ نہیں تھا, تمہیں پتہ چل گیا. بھائی منافق یعنی قاتلین عثمان. ٹھیک ہے, قاتلین عثمان تھے لشکر علی میں, یہ خود سیدنا علی فرماتے ہیں. اب وہ کون کون تھے اس کی وضاحت نہیں ہے, لیکن لشکر علی میں تھے, یہ سیدنا علی مانتے ہیں. یہ تمہاری کتاب ہے شیعوں کی, سلیم بن قیس, صفحہ نمبر 293 آپ کے سامنے ہے, صفحہ 293 ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں آپ دیکھیں من کان مظلومن حرام الدم میں اقد من قاتل ابیہم. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی من قاتل ابیہم, یہ من ہے, یہ من و من کا فرق نہیں پتہ, یہ مناظر ہے. یعنی اللہ یاری کے سامنے بھی میرے سامنے بھی نہ اس کو پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ کرنا آتا ہے. پھر یہ کہ ترجمہ بھی غلط کرے گا. من اور من کا تو یہ ابتدائی چیزیں ہیں. اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے تم لوگوں نے, پتہ نہیں کیا کرتے ہو, چھینٹے پڑھتے ہیں, چھینٹے ڈالتے ہو اس کے اوپر صرف. یعنی یہ پڑھنے کے یعنی اندازہ پڑھنے کا جو تم پڑھ رہے ہو تم, من کیا ترجمہ کرو گے؟ پھر اس میں آپ دیکھے گا, سنے گا. پھر من کان مظلومن حرام الدم میں اقد من قاتل ابیہم. من قاتل ابیہم, کہ بھئی جب معاویہ نے قصاص کا مطالبہ کیا تو سیدنا علی نے فرمایا کہ جو عثمان کے وارثین ہیں, اگر عثمان مظلومن قتل ہوا ہے تو میں ان کا بدلہ کر دوں گا, ان کے قتل حوالے کر دوں گا. اگر وہ چاہیں قتل کریں, اگر چاہیں ان کو معاف کریں یا دیت قبول کریں. آگے فرمایا وَهَٰؤُلَاءِ قَتَلَ عثمان فِي عَسْكَرِي, اور یہ قاتل عثمان میرے لشکر میں ہیں. یقرون بقتلہ, جو اقرار کرتے ہیں عثمان کے قتل کا. وَيَرْضَوْنَ بِحُکْمِی عَلَیہم وَلَہُم, اور میرے احکامات کو مانتے بھی ہیں. اب سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ لشکر علی میں قاتلین ہیں. ہاں لشکر, اب اس کو بھی نہ پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ کرنا آتا ہے. اب یہاں پہ میں دکھاتا ہوں, یہ ملاحظہ کیجئے, اس کو اصل عبارت بتاتے ہیں. یہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی, اس میں جب آپ جائیں گے وہ ان اور اگر, یعنی یہاں سے شروع کر رہے ہیں, اور اگر مولا علیہ السلام آپشنز دے رہے ہیں ان کو کہ بھائی تم لوگ چاہتے کیا ہو, کہ اگر عثمان مظلوم گیا ہے تو میں جو اس کے ورثاء ہیں وہ آئیں, وہ چاہیں تو میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں, وہ چاہیں تو ان کو قتل کر دیں, یا چاہیں تو شاء عفو, وہ اس کو معاف کر دیں. وَإِنْ شَاءُ قَابِلُوا الدِّیَّةَ, یعنی وہ آئیں اور الدیت, جو دیت ہوتی ہے وہ اس کو قبول کر لیں, چاہے تو دیت قبول کر لیں, چاہے تو اس کو معاف کر دیں, چاہے تو قتل کر دیں, مشکل نہیں ہے. وَهَٰؤُلَاءِ قَتَلَةُ عُثْمَانَ فِي عَسْكَرِي يُقِرُّونَ بِقَتْلِهِ وَيَرْضَوْنَ بِحُکْمِ عَلَیْهِمْ فَلْيَأْتِینِی وُلْدُ عُثْمَانَ وَمُعَاوِیَةَ
عثمان کے بچے اور وہ معاویہ جو تم، کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے بھائی آپ کے لشکر میں ہیں، وہ اس وجہ جنگ کر رہے ہیں، تو کہا کہ ان کو لے کر آؤ، فلیاتینی، ان کو لے کر آؤ، میرے لشکر میں تم لوگ کہہ رہے ہو وہ قاتل ہے تو ان کو لے کر آؤ، میں ان کے اوپر احکامات جاری کروں گا۔ مولا علیہ السلام ان کو آفر کرا رہے ہیں کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے تو ان کو لے کر آؤ، جنگ کیوں کر رہے ہو؟ بولو کہ بھائی یہ 10 بندے ہیں، ان سے ہم نے انتقام لینا ہے۔ مولا علیہ السلام نے تو ایسا ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا کہ بھائی تمہارے لیے نکلنے کا آپشن نہیں ہے۔ اچھا، حتی احکم بینکم بکتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں، امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے لشکر میں تو لاؤ، میں کیا کروں گا؟ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی مجھے پتہ نہیں ہے تو میں اس لیے تمہارے سے جنگ کر رہا ہوں۔ بھائی تم مدعی ہو، تم کہتے ہو یہ 10 بندے قاتل ہیں، لاؤ، یعنی یہ 10 بندے قاتل ہیں، لاؤ، میں اللہ کی کتاب اور سنت نبی کے ذریعے ان کا فیصلہ کروں گا۔ ایک شرعی طریقے سے قصاص ہونا چاہیے، یہ تم لوگوں کیا حرکت کر رہے ہو؟ اچھا، پھر کون تھے قاتلین عثمان؟ امام علیہ السلام نے اسی کتاب میں بیان کیا ہے۔ یہ 3-4 صفحے پیچھے دیکھ لیتا، اس بیچارے نے چونکہ کہیں سے ادھر ادھر سے حوالے اٹھانے ہوتے ہیں تو اس کو اتنی عقل نہیں تھی۔ یہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 142 پہ، وَإِنَّمَا قَتَلَتُهُمَا وَصَاحِبَتُهُمَا، کہ عثمان کے قاتلین کون ہیں؟ یہ طلحہ زبیر اور ان کی صاحبہ کون؟ عائشہ، وَأَمَرُوا بِقَتْلِهِ وَأَنَا قَاعِدٌ فِي بَيْتِهِ، اور یہ حکم دینے والے تھے عثمان کے قتل کا، اور جناب میں تو اپنے گھر میں تھا۔ بتا دیے قاتلین عثمان۔ آؤ، شیعوں کی کتابوں سے جاننے کا شوق تھا، کہتا ہے مولا علیہ السلام کو قاتلین عثمان کا پتہ نہیں تھا، اس کے مولا علی کے لشکر میں تھے۔ مولا علیہ السلام کو پتہ تھا قاتلین عثمان کا، مولا علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان کیا۔ ہماری کتاب دکھا رہے تھے نا، میں اسی کتاب سے 2 صفحے پیچھے دکھا رہا ہوں، بسم اللہ۔ اب بتاؤ، پھنس گیا نا معاویہ بری طرح؟ تمہاری بندہ اور کیا علاج کرے؟ اتنا ڈیٹ ہے، اتنی بار یہ بیچارہ رسوا ہو چکا ہے، لیکن جنگ احد سے بھاگے، پھر وہ بدر، اس کے بعد خیبر والی جنگ میں بھی آ گئے، خیبر والی جنگ میں رسوائی ہوئی، حنین میں بھی جاتے ہیں، حنین یعنی جنگ، ان کا بھی یہی حال تھا، ماننے والوں کا بھی یہی حال ہے۔ آؤ جی، یہ قاتلین عثمان، اور یہی آفر جو میں اس کتاب سے دکھا رہا ہوں سلیم سے، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ ملاحظہ کیجیے، فتح الباری بشارح صحیح البخاری، یعنی یہ جو کتاب سلیم میں مولا علیہ السلام نے بات کی ہے، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، فتح الباری، اور سند صحیح کے ساتھ ہے۔ کہا کہ معاویہ تم علی سے خلافت کے بارے میں تنازع کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں جی، وہ مجھ سے افضل ہیں، عاقب الامر ہیں، لیکن تم جانتے ہو الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمہ وولیہ واطلب بدمہ فلاں فلاں فلاں، میں جناب اس کے چچا زاد ہوں اور اس کے خون کا قصاص لینے والا ہوں۔ تو وہ لوگ مولا علیہ السلام کے پاس ہے اور کہا کہ عثمان کے قاتلین اس کو دے دو، یعنی علی کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ عثمان کے قاتلین دیں۔ وہ آئی، مولا علیہ السلام سے گفتگو کی، تو مولا نے کیا فرمایا کہ وہ بیعت میں آ جائے، ٹھیک ہے، میری بیعت کرے پہلے، اور قاتلین کو لائے، محاکمہ کیا جائے، ان کا حساب کتاب کیا جائے، جیسے ہم نے وہاں کیا کرا، فَأَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ، میں ان کے درمیان محاکمہ کروں گا، فیصلہ کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ امام نے یہاں پہ بھی یہ فرمایا، فَامْتَنَعَ معاویہ نے منع کر دیا، معاویہ نے کہا نہیں، یہ نہیں چاہیے بھائی، امام نے تو تمہارے جو خواہش تھی اس کے مطابق بات پوری کی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو میں نے سلیم سے دکھایا وہاں سے پتہ چل گیا، اور سلیم میں ہی سے میں نے دکھا دیا کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، عائشہ اور وہ طلحہ زبیر قاتل تھے، تبھی تو طلحہ کو مارنے والا عثمان کا داماد تھا، اور طلحہ خود کس کی فوج میں تھا؟ عائشہ کی فوج میں تھا۔ عائشہ کی فوج میں طلحہ اور مروان تھے، داماد صاحب نے 10 مبشرہ میں سے ایک کو اس کا بائی پاس کروا دیا، ختم، آپس میں ہی۔ وہ کیوں مار رہا ہے اس کو؟ وہ قاتل نہیں ہے، تو مروان نے مارا اس لیے کہ بھائی وہ قاتل تھا، اور یہی میں آپ کو مولا اسلام کی زبان سے دکھا چکا، شیعہ سنی، یعنی دونوں کتابوں سے آپ کے لیے واضح ہو گیا۔ اب سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ لشکر علی میں قاتلین ہیں، ہاں، لیکن ان کو تکلیف ہے شہباز صاحب کو کہ میں غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہے۔ کہتا ہوں نا، یہ شیعہ مذہب سے ناواقف ہے، شیعہ مذہب سے ناواقف ہے ہم، ورنہ یہ میرے سامنے آنے سے گھبراتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے نام لیا جان بوجھ کر تاکہ میدان میں آئے، ہمت کرے، تھوڑا غیرت دکھائے، لیکن غیرت دکھائی کیا؟ گھر بیٹھ کے جواب دیا، میرا چہرہ پھر بھی قبول نہیں کر رہا، یہ شیعہ بدترین کفر ہے، اس پر اب بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ بارہ لشکر علی میں قاتلین تھے، یہ تو سیدنا علی مانتے ہیں، ہاں، اب جواب دینا ہے اس کا، آگے چلیں، جواب دینا بھائی۔ کہتا ہے کہ جی ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جو لنکے کی چوٹ پر آیا، فتوحات وغیرہ، میں ابھی دکھا دیتا ہوں جی، مولا علیہ السلام کے حوالے سے ان کے علماء کیا بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیے، میں آج سنت نبویہ کیا کہتے ہیں اس میں، آج جو سامنے کیا یوگ میں کہتے ہیں، علی جو ہے وہ یقاتل کس لیے لڑتے ہیں؟ تاکہ ان کی تاکید ہے، یتصرف فی النفوس والاموال، یتصرف فی النفوس والاموال، وہ اس لیے جنگ لڑی تاکہ لوگوں کے نفوس اور اموال میں کیا کرے؟ تصرف کرے، فکیف یفعل هذا قتالا علی الدین، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ علی نے دین کے لیے قتال کیا؟
کہتے ہیں کہ ابو بکر یقاتل من ارتد عن الاسلام ومن ترک ما فرض اللہ، کہ جبکہ ابو بکر لڑا تھا جو اسلام کے جو مرتد ہو گئے اسلام سے، جو اللہ کے فرض کردہ چیزوں کو چھوڑ چکے تھے، علی کس لڑا تھا؟ ابن تیمیہ کہتا ہے تاکہ اس کو اپنے آپ کو امیجنیٹر میں خلیفہ ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کے انبان تصرف کرے. کئی فریق جو قتال علی کا جو قتال ہے یہ تھوڑی ہے، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. جی تو جناب ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ابن تیمیہ کی بقول سیدنا علی دین کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ دنیا کے لیے، مال کے لیے لڑ رہے تھے. حالانکہ میں نے ابن تیمیہ پر کئی بار کہا ہے کہ ابن تیمیہ رد کر رہے ہوتے ہیں ابن مطہری کا، یہ کافی جگہ پر اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہے ہوتے، یہ ایک الزامی طور پر شیعہ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. الزامی طور پر اس بیچارے کو یہ لفظ پتہ ہے الزامی، لیکن الزامی کا یہ نہیں پتہ کہ جواب ہوتا کیا الزامی جواب. معاویہ سیکھ لو، ہمارے ساتھ مناظروں میں تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ابھی مزید سیکھو. وہ یہ کہ الزامی یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو اس کے مسلمات سے جواب دیں. اب یہ ابن مطہری کو ابن تیمیہ جواب دے رہا ہے تو اب جواب دے گا مسلمات سے نا، اب دیکھے گا جواب. اب بیچارہ معاویہ کیا کرتا ہے. یہ ہے بیچارہ کہ واقعی یہ علم سے دور ہے اور کہیں بھی ان کو جو پتہ نہیں چلتا کہ کیا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیں ذرا اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں. کریں یہ جو اعتراض کر رہا ہے نا، کریں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. ابن تیمیہ کی کتاب ہے، آپ کے سامنے کھول رہا ہوں میں، کھولو بھائی. اس میں ابن تیمیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ ذرا آپ دیکھیں. یہ آپ کے سامنے ابن تیمیہ ہے، یہ تو بیچارہ ادھوری باتیں پڑھتا ہے، اس کو پتہ کہاں ہے، اس کو ان کے جو استادوں نے حوالے دیے ہیں اس پر چلتا ہے یہ. صحیح ہے. اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بات شروع چل رہی ہے یہ. اب یہ عبارت نقل کر رہا ہے یہ والی 329 صفحے، لیکن آپ پیچھے جائیں گے تو یہ اعتراض کہاں سے چل رہا ہے ان کے ابن مطہری کا، یہاں سے چل رہا ہے اعتراض قال الرافضی. ٹھیک ہے، یہاں سے اعتراض چل رہا ہے. اب یہاں اعتراض کر رہا ہے کہ ابو بکر کی بیعت جو ہے وہ اجماع نہیں کی فلاں فلاں. یہاں جب اعتراض پر پہنچا اس میں کیا ہے کہ بنو حنیفہ جو ہے وہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، یہاں تک کہ ان کو مرتد کا لقب دے دیا انہوں نے. ابو بکر نے بنو حنیفہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو ابو بکر نے ان کو مرتد کہہ کر ان کو ان سے جنگ کی اور کو قیدی بنایا. ٹھیک ہے، لیکن عمر نے جو ہے وہ اس پہ نکیر کی اور قیدیوں کو واپس کر دیا اپنے خلافت میں. اب یہ اعتراض کر رہا ہے وہ رضی اللہ عنہ پر کہ مال کی وجہ سے کیا کرتے تھے، لوگوں کو مرتد کہہ کر لڑتے تھے. اب یہ اعتراض کس کا ہے؟ ابن مطہری کا ہے. اب آگے چلیں، اب یہاں اس صفحہ پر آئیں جہاں پر یہ اعتراض کر رہا ہے، جہاں سے اعتراض نقل کیا اس نے. وہاں کیا ہے؟ اب ابن تیمیہ کی پہلے بار دیکھیں کہ فَإِنْ جَازَ أَنْ يُطْعَنَ فِي الصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ إِنَّهُمَا قَاتَلَا لِأَخْذِ الْمَالِ. کہ اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو ابو بکر عمر مال کی وجہ سے لوگوں سے لڑتے تھے، یہ اعتراض دوسرے پر بھی ہوتا ہے. اب پھر یہ علی پہ اعتراض کر رہے ہیں شیعہ کے نظریے کے مطابق. شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت مشروع نہیں تھی، انہوں نے مال کے لیے قتال کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر عمر نے فقط یہ کام نہیں کیا، علی نے بھی کیا ہے. اب یہ آگے یہ بیان کر رہا ہے کہ علی نے بھی یہ کام کیا ہے. وہ کیا کیا کہ مال کے لیے لڑا ہے. شیعہ کا یہ نظریہ کہاں ہے؟ شیعہ کا یہ امام علیہ السلام کے بارے میں کہاں نظریہ ہے جو شیعہ کے نظریے کے مطابق جواب دے رہا ہے؟ بلکہ یہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے آپ غلط کر رہے ابن مطہری صاحب، ہمارے 2 خلیفہ ایسے نہیں تھے، ہمارے 3 خلیفہ ایسے تھے. چونکہ حضرت علی تمہارے خلیفہ راشد ہیں. تم آگے ابن مطہری کو ابن تیمیہ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں تم تو غلط کر رہے ہو، ابن مطہری 2 خلیفہ ہمارے ایسے نہیں تھے کہ جو مال کے پیچھے لڑتے ہیں، ہمارا 4تھا خلیفہ بھی مال کے پیچھے لڑتا رہا. اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے شیعہ کو جواب دیا. ہمارا نظریے کے مطابق تو ہمارے نظریے کے مطابق جواب دینا تھا نا، جو ہمارے مسلمات ہیں اس کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے. یار کہ علی بھی جو ہے وہ کیوں لڑ رہے تھے کہ لوگ میری اطاعت کریں، لوگوں کے مال اور لوگوں کے نفوس میرے قبضے میں رہیں. فکیف یجعل ھذا کتنا دین، تو یہ ہم دینی قتال کیسے کہیں گے اس کو؟ دینی قتال تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ علی چاہتے ہیں کہ مال میرے پاس آئے. یعنی جو اعتراض ہے شیخین پہ کر رہے ہیں وہی اعتراض یہاں کون کر رہا ہے؟ ابن تیمیہ کر رہے ہیں شیعہ پر، کہ بھئی جو اعتراض تم اس پہ کر رہے ہو ابو بکر عمر پر، وہی اعتراض تمہارا سید علی پر بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ ہمارے نظریے کے مطابق آنا ہے تو مولا علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ قتال سو واجب تھا. اور یہ سارے خارجی تھے، چاہے وہ عائشہ ہو، طلحہ، زبیر، یہ سارے جو ہیں وہ خلیفہ برحق کے خلاف نکلنے والے تھے. ہماری کتابوں میں تو ان کے بارے میں جو بیان ہوا ہے میں دکھا چکا ہوں کہ ان کی جنگ رسول کے ساتھ ان کی جنگ جو ہے وہ ایسے تھی جب گویا کہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو آپ کوئی کہے گا کہ رسول نے جو جنگیں کی وہ مال کے لیے کی؟ نہیں، ہمارا نظریہ تو وہ ہے، ہمارے نظریے کے مطابق دینا تھا تو ہمارا نظریہ وہ ہے. یہ تم لوگوں کا نظریہ ہے. تو اس لیے تم نہ ابن تیمیہ کو الزامی جواب کی عقل تھی، اس لیے تو تمہارے علماء تم سے زیادہ سیانے تھے. انہوں نے کہا کہ ابن مطہری کو جو آگے یہ آ کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا، ابن مطہری کو جواب دینے کے چکر میں مولا علیہ السلام کی تنقید کر دیتا تھا. یہ اس کا نمونہ ہے کہ یہ ابن مطہری کو جواب دینے کے چکر میں کہہ رہا ہے نہیں ہمارے 2 خلیفہ ایسے نہیں، ہمارا 4تھا خلیفہ بھی ایسے ہے. یہ بالکل ایسے صحیح مسلم سے جب ہم پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی ابو بکر عمر کو کاذباً غادرا عاصما خائنا سمجھتے تھے، تو یہ بے وقوف ایسے ہیں اہل الحمار، یہ
ہماروں کی جماعت یہ ایسی ہے سپاہی یزید، یہ آگے سے کہتی ہے وہ دیکھو جی اسی روایت میں اوپر ہے کہ عباس نے حضرت علی کو بھی یہی کہا تھا، تو بھائی وہ تمہاری روایت ہے، تمہارے اوپر حجت ہے، تو پس اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ 2 خلیفہ اوصاف کے مالک نہیں، تمہارے 3 خلیفہ ان اوصاف کے مالک ہیں، تمہاری کتاب ہے، تمہارے اوپر حجت ہے، ہمارے اوپر نہیں۔ تو یہ ہمارا نظریہ اگر شیعہ کے نظریے کے مطابق دینا تھا تو شیعہ کے مسلمات کے مطابق دینا تھا کہ شیعہ کا نظریہ امام وسلم کی جنگوں کے بارے میں کیا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے نظریے کے مطابق کہا ہے۔ یہ تو تم نے اپنے حساب سے ابو بکر عمر کہا کہ ابو بکر عمر کو رگڑا جا رہا ہے، تو ہم اپنے ایک اور خلیفہ کو کہتے ہیں کہ یہ بھی شامل کر لو۔ آگے دیکھیے گا، باتیں کاٹ کے بات کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ابن تیمیہ کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور خلیفہ راشد اور یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی اپنے ساری جنگوں میں حق پر تھے، تو جو حق پر ہو اور جو خلیفہ راشد ہو اس کی بات دین ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے تفصیل بتاؤں گا میں کہ کس طرح سیدنا علی سے خلافت علی سے ہم نے دینی احکامات لیے ہیں، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، میں جہاں اعتراض کرے گا تو سیدنا علی کی ہمارے نزدیک تو دینی خلافت ہے، یہ اعتراض تمہارے اصول کے مطابق ہے، کیوں کہ تمہارے نزدیک علی اور تمہارے لیے حضرت علی کی خلافت دینی خلافت ہے، اور یہ تمہارے صحابہ اس کو دینی خلافت نہیں سمجھتے تھے، نہ معاویہ نے بیعت کی، نہ عمرو نے بیعت کی، نہ طلحہ نے بیعت کی، نہ زبیر نے بیعت کی، نہ عائشہ نے بیعت کی، وہ دینی خلافت نہیں سمجھتے تھے۔ بھئی اگر حضرت علی کی دینی خلافت تھی تو یہ سارے سمجھتے ہیں نا تمہارے صحابہ کے پیچھے چلنے والوں، پہلے صحابہ کی تو حالات پوچھ لو۔ کی حکومت جو 4.5 سال رہی ہے وہ تمہارے دین کا حصہ نہیں ہے، علی کی امامت کا حصہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو علی پہلے ہی دن سے نبی کے بعد ہی امام کے ساتھ ساتھ خلیفہ حاکم بھی ہوتا، ٹھیک ہے۔ تمہارے نزدیک علی اب اسے یہ نہیں پتا کہ ہمارے نزدیک امامت اور خلافت ہے کیا، کہ ظاہری حکومت جو ہے وہ ایسا جز ہے کہ اگر وہ حاصل نہ ہوئی تو گویا وہ امام نہیں ہے، اسے بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ شیعوں کو جواب دینے آتا ہے، شیعوں کے اصلاً ایک نظریے کا نہیں پتہ، شیعوں کی ادھوری چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں سے پکڑ لیتا ہے اور اسی کتاب میں اسی کے خلاف چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ بنایا ہے، یہ صحابہ نے بنایا ہے، اور جو صحابہ بناتے ہیں تو تمہارے نزدیک وہ غیر شرعی خلافت ہوتی ہے، جس طرح ابو بکر عمر عثمان کی تمہارے نزدیک خلافت غیر شرعی ہے۔ ہاں، کہتے ہیں صحابہ جو بناتے ہیں تمہارے نزدیک غیر شرعی ہوتی ہے۔ بھئی ہم نے کب کہا کہ ہمارے مطابق حضرت علی کو صحابہ نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں منسوخ ہے، یہ کہتے ہیں جو صحابہ بناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جن کو علی کو بنایا وہ ان کا حق تھا امام علیہ السلام کا، از اول ابو بکر جس مسئلے پہ بیٹھا تھا وہ حضرت علی کا حق تھا، اس لیے تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں کہ راجع الحق الی اہلہ، کہ حق آج اپنے اہل کے پاس پہنچ گیا، پہلے نہ اہلوں کے پاس تھا، آج اپنے اہل کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ جو اہل یعنی اصلاً وہ صحابہ کا اس میں کوئی دخالت نہیں ہے کہ جناب صحابہ نے کہا کہ آپ ان کے پاس ہونا چاہیے، انہوں نے آ کے خلیفہ بنایا۔ امام علیہ السلام رسول کے بعد سے خلیفہ ہیں، ظاہری منصب کا ملنا یہ کوئی سبب نہیں ہے کہ ہم اس دن سے ان کو امام مان رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں تمہارے یہ خلافت بھی غیر شرعی ہے، جو علی نے کام کیے وہ سارے دنیا کے لیے کیے، تو یہ گویا کہ تمہارے ہی اصول سے اعتراض ہو رہا ہے، اصول سے نہ کہ اعتراض ہمارے اصول سے، ہاں ٹھیک ہے۔ ادھوری باتیں پڑھ لو، بس پوری باتیں پڑھو گے نہیں، آگے چلیں، آگے چلیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا دیکھیں کہ ابن تیمیہ جس کو رحمہ اللہ کہتے ہیں اور مولا علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، خود ابن حجر سے اعتراف دکھاتے ہیں، لسان الميزان عجز السامع میں نے ایک مورد دکھایا پوری منہاج میں بڑا ہے، کہتے ہیں کہ جی قال سبکی فل استفاء، قال سبکی فل استفاء میں کہتا ہے، کہتا ہے کہ جی اس نے ایسی صحیح روایات کو بھی جو ہے ابن تیمیہ نے ابن مطالع ہلی کی ضد میں سائڈ پہ لگایا جو کہ ٹھیک تھی، جو حدیث جیات تھی، پھر آگے کہتے ہیں فقط یہاں تک نہیں، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ولا من مبالغۃ لتوحید کلام الرافضی الافضاء احیانا الى تنقیص علی، یہاں تک کہ وہ ابن مطالع کے جواب کے چکر میں حضرت علی بھی تو ان کا مرتکب ہو جاتا تھا۔ اچھا، اب یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ ابن تیمیہ نے کیا کیا، ابن تیمیہ نے صحیح حدیث کا انکار کیا بغض علی کی وجہ سے، اور علی کی توہین کی، حالانکہ وہاں توہین کے الفاظ نہیں ہیں، وہاں الفاظ تنقیص کے، رافضی کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں توہین کرتے ہوئے علی کی تنقیص کری، تنقیص کہتے ہیں شان گھٹانا، ٹھیک ہے، توہین الفاظ الگ ہیں، توہین الگ چیز ہے، تنقیص میں ایشو نہیں ہے، دیکھے گا گستاخی کر دینا، کوئی برا بلا لفظ کہہ دینا۔ اب یہ تنقیص کی بات ہے، تنقیص یعنی ثابت شدہ روایات کو انکار کر دیا، یہ ہے تنقیص۔ اب یہ توہین کی بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ عبارت نقل کر رہا ہے اس میں بھی یہ دیکھیں آپ، لازم میں مبالغہ ہے توہین کلام الرافضی افضاء اعیان الى تنقیص علی، تنقیص کہتے ہیں شان گھٹانا، یعنی سیدنا علی کی شان میں جو ثابت شدہ روایتیں ہیں ان کا بھی انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا کیا انہوں نے صرف رافضی کا رد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو کبھی ابھی قبول کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے، باقاعدہ کار وہ نمونہ دکھا چکا ہوں کہ رافضی کا رد کرنے کے لیے مولا علیہ السلام کی تنقیص کا مرتکب ہو۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی مولا علیہ السلام کی تنقیص کرے، جو میں نے توہین لفظ استعمال کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہے، میرا بچہ بتاتا ہوں، ابھی تمہیں صبر کرو۔ کبھی رد کرنے کے لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھائی انکار کر رہا ہے، حالانکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا کوئی الزام دینا، ہاں، یعنی مولا علیہ السلام کی فضائل کے اس وجہ سے انکار کر رہا ہے، سامنے والے کا کوئی الزام دینا، یہ تعویل کر رہا ہے، سامنے والے کے نظریے کو غلط ثابت کرنا، ہاں ٹھیک ہے۔
یہ اس کا حال ہے. یہ غلط ثابت کرنے کے چکر میں رسول اللہ کی ثابت شدہ حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے. یہ اپنا مذہب بتا رہا ہے, خود اپنے منہ سے بتا رہا ہے. کہیں کہاں کی بات کہاں میں آ رہا ہے سمجھتا ویسے بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو اپنا علم تو ہے نہیں. ہاں اتنا علم تو ہے نہیں. اب یہ جناب کہتا ہے تنقیس, تنقیس کیا ہوتا ہے جی؟ میں بھی تنقیس کا بتا دیتا ہوں. تنقیس ان کے نزدیک کیا ہے؟ پہلی بات ہے اس کو یہ عبارت سمجھ میں نہیں آئی. یہ لسان المیزان سے عبارت میں اس کو کہا نا کہ اس کو ایک تو پڑھنا بھی نہیں آتا پھر سمجھنا بھی آتا. یہ لسان المیزان ہے, الجزء الثامن اس کی 8ویں جلد ہے. لسان المیزان الجزء الثامن, یہاں پہ کہتا ہے کہ ایک تو احادیث جیات کو بھی اس نے رد کیا. اچھا پھر کہتے ہیں وہ لازمہ, یعنی اس عمل میں کیا ہو گیا, مبالغہ, یعنی وہ اس حد تک بڑھ گیا, ٹھیک ہے, کہ رافضی کو رد کرنے کے چکر میں اس حد تک بڑھ گیا کہ مولا علیہ السلام کی تنقیس سے بھی باز نہیں آیا. مولا علیہ السلام کی تنقیس بھی احیاناً جو ہے وہ کر جاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس نے یہ بات نہیں کی کہ روایات کا انکار کرنا یہ تنقیس ہے. وہ کہتے ہیں روایات کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس قدر بڑھ جاتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بندے کو عبارت سمجھ میں نہ آئے نا تو وہ ایسے, میرے ساتھ مناظرے میں بھی اس کی یہی حالت ہوتی تھی, کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, وہ آگے کوئی نے کوئی بات کی ہوتی تھی, یہ کوئی بات کر رہا ہوتا تھا, تو یہ اس کی حالت ہے. اب یہ کہتے ہیں تنقیس اور ہوتی ہے, توہین اور ہوتی ہے. ہم چلیں اس کی تنقیس کا ہی حال بتا دیتے ہیں کہ تنقیس سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ملاحظہ کریں. الشرح الکبیر جناب مقدسی, اچھا یہ وما ہما الانصاف فی معرفۃ الراجح من الخلاف, یہ علاء الدین مرداوی, یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حکم من تنقص النبی حکم من سب صلوات اللہ علیہ, یعنی جس نے رسول اللہ کی تنقیس کی اس کا حکم ایسے جیسے اس نے رسول اللہ پہ سب و شتم کیا. یعنی تنقیس اور سب کو ہم معنی لیا ہے. من سب علی فقط سبنی, سب پس من تنقص علی فقط تنقصنی. حتیٰ مولا علیہ السلام پہ تنقید کرنا بھی رسول پہ تنقید کرنا, امام علیہ السلام کی تنقیس کرنا بھی رسول کی تنقیس کرنا ہے, کیونکہ رسول کی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے. آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی الصحیح من المذہب. یہ دیکھیں السنہ, اب ان کے علماء سے دکھاتے ہیں. احمد ابن حنبل, صحیح روایت ہے احمد ابن حنبل سے, یہ سند اس کی کیا ہے, صحیح ہے, ملاحظہ کریں. وہ کہتے ہیں فلا یقاس باصحابی احد من التابعین, صحابہ کے ساتھ کسی کو بھی تابعین میں سے کسی کو قیاس نہیں کرنا. وقال ابو عبداللہ, احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں, من تنقص احد من اصحاب رسول اللہ فلا ينتوی الی علی بلیۃ ولہ خبیئۃ سوء. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اصحاب میں سے کسی ایک کے بارے میں برا بلا کہتا ہے تو گویا اس کے اندر ایک مرض ہے, یعنی اس کے اندر ایک مرض ہے جو یہ کام کرتا ہے. پر ابن تیمیہ کے اندر ایک چھپی ہوئی مرض تھی. ملاحظہ کیجئے رسالۃ السجزی علی اہل الزبیر فی الرد علی من انکر الحرف والصوت, تالیف ہے امام الحافظ حاتم الوائلی السجزی کی یا سجزی کی. یہ کیا کہتے ہیں جی اس میں, ملاحظہ کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ وَقُلُّ مَن تَنَقَّصَ عَلِيًّا فَهُوَ خَارِجِيٌّ. ابن تیمیہ کیا تھا, خارجی تمہارے علماء کے مطابق. ابھی میں اس کو زندیق بھی بناؤں گا, ٹھیک ہے, ابھی میں نے اس کو بہت کچھ بنانا ہے. یہ کہہ رہا ہے تنقیس میں تو کچھ نہیں ہے, توہین بہت مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, خارجی. الاصابہ فی تمییز صحابہ, ابن حجر اسقلانی کیا کہتے ہیں, کہتا ہے کہ ابو زرع رازی کیا کہتا ہے, اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق, کہ جب دیکھو کہ کوئی شخص اصحاب رسول میں سے کسی ایک کی تنقیس کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ نے تنقیس کی ہے تو وہ کر جاتا ہے. کہا وہ زندیق ہے. ابن تیمیہ تمہارا رحمہ اللہ شیخ الاسلام زندیق بھی ہیں, تمہارا شیخ الاسلام خارجی بھی. خارجی کون ہوتے ہیں, خارجی جہنم کے کتوں میں سے کتے ہوتے ہیں. تو ابن تیمیہ تم نے بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا بھی بنا لیا, زندیق بھی بنوا لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک مرض بھی ہے, چھپی ہوئی مرض بھی ہے, وہ بھی تم نے احمد ابن حنبل کے مطابق بنوا لیا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ بس کیا کہوں, آپ ناظرین جو ہیں وہ بہترین سننے والے ہیں, ہمیں کوئی فیصلہ اور کوئی ججمنٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. اس کی ہم نے پوری گفتگو کا تفصیلی ارادہ آپ کے سامنے کیا, آپ یقین کریں اس سے زیادہ جہالت بھری گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ہم کیوں ایسے جاہلوں کو رسپانس کرتے ہیں, تاکہ آپ جو ہمارے مومنین دیکھنے والے ہیں ان کے قلوب کو, ان کے ایمان کو تقویت پہنچے کہ جو یہ سپاہی یزید ہے اور یہ جو مذہب باطلہ ہے یا مذہب عمریہ ہے, یہ ایسے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن لوگوں کی یہ حالت ہے, جو بیچارے اپنے مذہب کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.